امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد سیریز کی 5ویں قسط میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی عقائد سیریز کی گزشتہ قسطوں میں ہم نے اسلام میں بنیادی عقائد کی اہمیت، اسلامی عقائد کی قسمیں، اللہ پر ایمان کا مطلب اور فرشتوں پر ایمان کی وضاحت کی تھی۔ آج کی اس قسط میں ہم اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کی وضاحت کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اس کی ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں مختلف انبیاء اور رسول بھیجے، وہیں ان پر بندوں کے ہدایت نامے اور دستور ہدایت کے طور پر مختلف آسمانی کتابیں نازل کیں، جن کے ذریعے بندے آخرت میں نجات اور دنیا میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ان تمام آسمانی کتابوں کے نام نہ ہم تک پہنچے ہیں اور نہ ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان میں سے 4 کے نام بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن۔ ناظرین، انبیاء کے ذریعے پیش کی گئی آسمانی کتابوں کے تعلق سے ہر مسلمان کے لیے سرسری طور پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی جانب سے اتاری گئی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام کے لیے دل میں احترام رکھنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ آسمانی کتابوں کے اللہ کی جانب سے اتارے جانے پر ایمان رکھنے اور دلوں میں ان کے لیے احترام رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی اتباع بھی کی جائے گی، ان کو فالو بھی کیا جائے گا اور ان کو نجات کے لیے کافی سمجھا جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اخروی نجات کے لیے قرآن کی اتباع اور اس کو اپنا دستور ہدایت ماننا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ پرانی آسمانی کتابیں بے شک اللہ کی جانب سے اتاری گئی تھیں، لیکن ان کو لانے والے انبیاء اور رسول کے وفات کے بعد لوگوں نے ان کتابوں کو بری طرح بدل ڈالا، ان میں اپنی منمانی چیزوں کا اضافہ کر ڈالا اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو ان میں سے مٹا ڈالا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان میں سے بیشتر کتابیں گم بھی ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب روئے زمین پر آسمانی کتابوں میں سے صرف اور صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جو خالص اللہ کی کتاب ہے، جس کا ہر حرف سچا اور صحیح ہے اور جو محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف قرآن کی پیروی لازم اور ضروری ہوگی۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ پرانی آسمانی کتابیں اللہ کے احکامات و پیغامات کا پرانا ایڈیشن تھیں، جن میں اس زمانے کے لوگوں کے مطابق احکامات و پیغامات دیے گئے تھے، جبکہ قرآن اللہ کے احکامات و پیغامات کا لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو ملحوظ رکھتے ہوئے احکامات و پیغامات دیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کانسٹیٹیوشن کے سب سے لیٹسٹ ایڈیشن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخروی نجات کے لیے قرآن کے ہر حرف کو سچا اور اس کو اپنا دستور ہدایت ماننا ضروری ہوگا، اور اخروی نجات کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔